السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ذرا میوٹ کر لیجئے سب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے گروپ پہ دیکھا تھا کہ پروفٹس، اسلام میں جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے بارے میں ہماری جو ہے یہ ٹیسٹ ہوگا۔ بہت سمپل سے اس میں کوشچن آنسرس ہیں، اکثر اس میں سے سب جانتے ہی ہیں۔ بہرحال بچوں کے لیے خاص طور سے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ جو ہے بچے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جو ہے اسلام کی جو بیسک نالج ہے اس کو جو ہے حاصل کریں، تاکہ جو ہے بیسک نالج حاصل کر کے وہاں رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنے کا اس میں ان کو شوق ہو اور زیادہ اس کو ایکسپلور کریں اور سیکھیں چیزوں کو۔ تو ہم آج جو ہے اصل پروفٹس تو بہت ہیں، 1,24,000 آئے ہیں، لیکن جو ہے اس میں سے کچھ قرآن میں کچھ جن کا ذکر ہوا ہے 25 پیغمبروں کا، ہر ایک پہ ہم کریں گے تو تقریباً ایک ایک دن تو منیمم جو ہے اس پہ لگے گا، تو اب اتنے سارے پیغمبروں کو پڑھنا مشکل ہے، تو ہم نے یہ چوز کیا کہ سب سے پہلے ہمارے جو سب کے ابا ہیں، دادا ہیں، آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم جو ہے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ہے انسان کا وجود میں آنے سے 2000 سال پہلے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کائنات کو بنایا، چاند، سورج اور آپ کے زمین، آسمان، اس کو بنایا۔ زمین پر جنات کی حکمرانی تھی، جنات جو ہے زمین پہ حکومت کرتے تھے۔ جنات جو ہے آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آسمانوں میں فرشتے اور ملائکہ رہتے تھے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ جنات اور وہ جو ہے آگ سے پیدا کیا، اور آسمان میں جو فرشتے رہتے ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے تھے۔ فرشتے وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جنات چونکہ آگ سے پیدا ہوئی ہے، اس میں جو ہے جیسے گرم مزاج، جیسے ہم لوگ عام الفاظ میں کہیں، جیسے آگ گرم ہوتی ہے جو جھلسا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، تو اس میں وہ صفات تھی جنات میں کہ وہ جلدی گرم ہو جاتے تھے، سرکشی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے، اور جو ہے نا دنگا فساد کرتے تھے، ایک دوسرے سے مارنا، لڑنا، جھگڑنا، یہ ساری صفت ان میں ہوا کرتی تھی۔ جب زمین میں جنات کی لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، تو اللہ ذوالجلال اکرام جو ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے تھے، فرشتوں کی آرمی بھیجتے تھے، جو ان شرکش جو رہتے تھے، نافرمان جنات ہوتے تھے، شیاطین جو ہوتے تھے، ان کو مار مار کر سمندر کے جزیرے جو آئیلینڈز ہوتے تھے، وہاں ویران پہاڑ جو ہوتے تھے وہاں تک پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، ہماری جو ایکچولی جو کلاس ہے اس میں قرآن، حدیث اور جو ہے تاریخ سے واقعات ہیں، کچھ جو تاریخ میں ہے، نہ ہی قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن تاریخ کے جو اتھینٹک کتابیں ہیں اس میں سے بھی کچھ چیزیں لی گئی ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان دنیا میں فساد، خون ریزی، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، وہ دنیا میں جنات کے خون خرابے سے خوب واقف تھے۔ فرشتوں کو پتا تھا یہ لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ جب زمین بنائے اللہ تعالیٰ، کائنات بنائے، تو اس میں جنات کو بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو جو ہے ان کی نافرمانیاں، ان کی لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتے۔ ابن حاتم نے حضرت ابو جعفر باقر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے بھی اس بات کی منقول ہے یہ کہ انہوں نے لوح محفوظ میں اطلاع پائی۔ لوح محفوظ ہم آگے پڑھیں گے کسے کہتے ہیں، وہ کب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ لوح محفوظ میں یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے 2 ساتھی تھے،
دو فرشتے جو ہاروت و ماروت قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے، جو ہے جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئی آزمائش ہے، جادو مت سیکھو۔ لیکن لوگ جو ہے جادو سیکھتے تھے ان فرشتوں سے، تاکہ جو ہے خاص طور سے وہ جادو سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے بیچ میں جو ہے دراڑیں ڈالنے کے لیے، ان کی لڑائی جھگڑا ڈالنے کے لیے، تو وہی ہاروت و ماروت وہی فرشتے ہیں۔ تو یہ ان کو جو ہے نا وہاں سے جو آپ کا اوپر لوح محفوظ ہے اس میں سب سارے چیزیں رہتے، تو وہاں سے وہ لا کے بتاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ لوحے کے شروع میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ جو بنا ہوا ہے ایک موتی کی طرح ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ کے وعدے کی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرے گا، جو جنت دوزخ کا سب کا وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرے گا، اس کو مانے گا، اور اس کے پیغمبروں کی جو پیریڈ میں جو پیغمبر آئے تھے ان کی اتباع کرنا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام تھے تو ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیے تھے اس کو کرنا ہے، نوح علیہ السلام کو جو آیا وہ حکم دینا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کی جو تعلیمات ہم کو دی گئی ہے اس پہ پورا عمل کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اللہ کو اکیلا ماننا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ بچہ ماننا ہے۔ دوسرا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہے، نہ ہی کوئی پیغمبر ہے عبادت کے لائق، نہ ہی کوئی ولی ہے، نہ ہی کوئی ہے، صرف اللہ اکیلا ہے، سجدہ اس کے لیے ہے، اور اللہ اکیلا ہے، معبود ہے۔ اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں۔ یہ جو ایمان رکھے گا اور اللہ کی جو ہے وعدوں کا جس پر ایمان رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک موتی کی طرح ہے۔ اس کا لینتھ کہیے آپ زمین اور آسمان کا اس کا لینتھ ہے۔ یعنی آپ زمین پہ جب ٹھہر کے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے یہاں پہ چھوٹی سی ایک سائنس کی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ جو ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکچر میں، کہ دنیا سے لے کے آپ کو پروکسیما سینٹورائی بلکہ ایک ہے، سورج سے بھی آگے ایک جگہ ہے، تو اس کے لیے 4.2 لائٹ ایئرس لگیں گے، 4.2 لائٹ ایئرس، یعنی کہ یہ یہاں تک پہنچنے تک کے لیے اتنا زیادہ لینتھ آپ کو ریکوائرڈ ہے اس کو پہنچنے کے لیے۔ تو اب آسمان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ عالم، کسے پتا نہیں ہے ابھی تک کہ اللہ تعالیٰ کتنی دور آسمان ہے۔ تو یہ لوح محفوظ اتنا بڑا ہے لینتھ میں، اور جو ہے مشرق سے مغرب، ویسٹ سے ایسٹ جو ہے جیسے ہے دو کنارے ہیں، اس کا جو ہے اس کی وڈتھ ہے، اور اس کے پٹھے سرخ یاقوت کے ہیں۔ یاقوت جو ہے بہت ہی کیا کہتے ہیں آپ کے قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ اس کا قلم جو ہے جس سے لکھے ہیں لوح محفوظ میں اللہ تبارک تعالیٰ، وہ نور کا ایک قلم ہے، پین ہے نور کا بنا ہوا، وہ عرش سے وابستہ ہے۔ عرش اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ اسی کے آس پاس یہ لگا ہوا ہے۔ اس کی جڑ ایک فرشتے میں، اس کی یعنی کہ کیا بولتے فاؤنڈیشن جو ہے ایک فرشتے کے گود میں ہے، اور لوح محفوظ عرش کے لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ اللہ کا جو عرش کہتے ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ لوح محفوظ ہے۔ تو آپ جو ہے 1 لائٹ ایئر کتنے ڈیٹ ٹائم ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ بچوں کے لیے یہ پتا ہوگا بہت سارے بچوں کو، لیکن ٹیسٹ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 لائٹ ایئر ہوتا ہے 9.5 ٹریلین کلومیٹرس۔ 1 ایئر لائٹ کتنا ہوتا ہے؟ 9.5 ٹریلین ایئرس، اور یہ 4.24 ہے، تو آپ اس کا ملٹیپلائڈ وہی کر لیجئے آپ کتنے ہو گئے آپ کو۔ اتنے ایئرس تک تو یہ پروکسیما سینٹروئی ہے۔ اب وہاں سے آسمان کتنی دور ہے؟ اللہ اکبر! اب ہم کو اللہ کی بڑائی ان سیاروں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہوں گے، کتنی بڑی کائنات ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ادنا مسلمان کو، ایک ادنا ایمان والے کو اس زمین کی 7 گنا جنت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔
تو اب کتنے بلینس اور ملینس لوگ ہیں. گیلیکسی کی کیا حال ہے پتا ہے؟ آپ بچے پڑھے ہوں گے کتنی بڑی گیلیکسی ہے اور کتنے گیلیکسیز ہیں. ابھی تک تو سائنٹسٹ کہاں تک پہنچے اللہ جانے، اور کیا کیا ہے اوپر رکھا ہوا. تو اتنی بڑی اللہ کی کائنات بنی ہوئی ہے. تو تو وہاں تک پہنچنے کے اتنا لوح محفوظ کی اتنا بڑا جو ہے اس کا ایریا ہے. ایک لڑائی ہو رہی تھی ایسی جیسے جو جنات لڑ رہے تھے زمین پہ. تو اس دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں، جہاں پہ کوئی بھی لوگ نہیں تھا، ایک جزیرہ تھا، وہاں پہ جو ہے ایک معصوم بچہ روتا ہوا دکھا ان کو، فرشتوں کو. اس نے اپنے، شاید اس کے والدین جو ہے وہ جنگ میں جو لڑ رہے تھے اس میں مر گئے. وہ شیاطین جنات جو لڑ رہے تھے اس میں سے وہ انتقال ہو گیا. فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا. یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، یہ قصص ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس میں کا ہے یہ اقتباس. بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ کیا کرے، رب کائنات کی اجازت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، پرمیشن سے وہ بچے کو آسمان پر لے کے گیا، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اللہ نے اس کو جو ذہن دیا تھا، جو اس کو ذہانت دی تھی، انٹیلیجنٹ تھا وہ بچہ. تو وہ کیا بنا؟ فرشتوں کا ٹیچر، معلم بنا، ٹیچ کرنے والا فرشتوں کو. اور اس کا نام پکارنے لگا معلم الملکوت، یعنی کہ استاد، فرشتوں کا استاد پکارنے لگا. سید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا. یہ سب فرشتوں کے اوپر ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا دیکھیں یہاں بھی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ علم والا تھا. علم اتنا ضروری ہے ہم کو آج کے دور میں، تو بہت زیادہ ضرورت ہو گئی بچوں کو جو ہے علم حاصل کرنا ہے. جتنا زیادہ علم ہو سکے، دنیا اور دین کا بھی علم حاصل کرنا ہے، دنیا کا بھی علم حاصل کرنا ہے. وقت یہاں وہاں کھیل کود میں بالکل کم کرنا ہے، بالکل منیمائز. لیکن زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے پڑھنے لکھنے میں لگانا ہے. جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا کہ پہلی آیت ہمارے کو پڑھنے کے لیے، یہاں بھی یہ فرشتوں کا جو معلم بنا، ان شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جگہ دی، اس لیے دی کہ وہ ذہین تھا اور اس نے علم حاصل کرا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے اتنا اونچا درجہ دیا. ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک عرش سے ایک حکم آیا. یہ ہم نے پچھلی کتاب میں پڑھا تھا، لیکن اب یہ قصہ آدم علیہ السلام کا آ رہا تو میں نے پھر یہاں پر ریپیٹ کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب، ایک سردار، ایک امیر، ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. کہنے لگے فرشتے کہ آپ یہ ان سے بنائیں گے جو فساد کرے گا، جو لوگوں کا خون بہائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اور پھر کہہ رہے ہیں فرشتے کہ نحن، اور ہم، نسبح، آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں موجود. آپ کی ہم بحمدی کا، آپ کی حمد تعریف کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. ونقدس لک، اور ہم آپ کی تسبیح کرنے کے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیوں میں پیدا کرنے والا ہوں یہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. اب یہاں بھی دیکھیں علم پہ فوقیت مل گئی آدم علیہ السلام کو، وہاں پہ شیطان کو مل گئی تھی علم حاصل کرنے سے، ایجوکیشن رہنے کی وجہ سے. اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقُونَ. اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، جو چیزوں کے، مختلف چیزوں کے. پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھے، بولے کہ اب ان کے نام بتاؤ. اگر تم سچے ہو، تم اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم کافی ہیں آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کی حمد کرنے کے لیے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے، تو ان کے نام بتائیے مجھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے عرض کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک، کہنے لگے کہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا، سوائے اس کے کہ ما علمتنا، آپ نے جو ہم کو علم دیا ہے اس سے بڑھ کے ہم کوئی چیز نہیں جانتے. آگے کا پیچھے کا ہم کو کچھ پتا نہیں، صرف آپ جاننے والے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ زبردست علم والے ہیں اور حکمت والے. حکمت بھی آپ کو پتا ہے کہ کیوں اسے پیدا کرنا ہے، کیوں اسے دینا ہے، کیوں اسے چھیننا ہے، یہ آپ جاننے والے ہیں. کوئی دوسرا اس کو جاننے والا نہیں. آپ علم بھی رکھنے والے ہیں، اس کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے،
کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں، سب اللہ تبارک تعالیٰ کو علم ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں بھی چھپی ہیں سب چیزوں کو جانتا ہوں، زمین کے اندر ہے یا دل کے اندر ہے یا کہیں جنگلوں میں ہے، کتنے پتے گر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے، کہاں کہاں کون سی مخلوق ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کس کو رزق پہنچانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو، تم جو بولتے ہو، جو سامنے ہم ظاہر کرتے ہو سارے لوگوں کے سامنے، وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو تمہارے دلوں میں بھی چھپا ہے، جو تمہارے پیچھے تم کر گزر چکے ہیں، جو کرنے والے ہیں، سب اللہ تبارک تعالیٰ کو علم ہے اس کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50 سال پہلے لوح محفوظ، یہ جو آپ یہ صرف جو ہے نا سمجھانے کے خاطر ہے، یہ کوئی جو ہے ایگزیکٹلی اس کے وہ نہیں ہے، پھر تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ہونے کے لیے میں نے تصاویروں کو استعمال کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی تو۔ یہ 50 آسمان پیدا کرنے، زمین آسمان بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 سال 50,000 ایئرس پہلے لوح محفوظ کو بنایا، جو ہم نے پڑھا کتنا اونچا، کتنا لمبا، کتنا چوڑا ہے۔ اس میں کیا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس میں جو ہے عرش کے جب پہلے اس پہ عرش پہ پانی پہ تھا، جب جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بنانے سے پہلے، جب یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا 50 سال کے بعد، 50,000 سال زمین بنانے سے پہلے، تو اس میں کیا لکھا اللہ تعالیٰ؟ کب کون مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کتنی زندگی ہے، کیا کیا کرے گا زندگی میں، اس کو کتنا رزق ملے گا، یہ کون کون سے ایجوکیشن حاصل کرے گا، یہ کون کون سا بزنس کرے گا، یہ کیا کرے گا، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہزار سال ہو گئے؟ 200,000 تو زمین کے ہو گئے بن کے، اس سے 50,000 مطلب 250,000 وہ ہو گئے، یعنی کہ آپ اندازہ کریے کہ کہاں تک ہم جو ہے یہ سارے چیزیں اللہ نے ہماری سب تقدیر میں جو ہے لکھ دی ہیں۔ اس کو ہم کو ایمان لانا ہے تقدیر پہ بھی، اللہ نے جو لکھ دی ہے، لیکن ہاتھ پر بیٹھ کے بجنگارے پہ تقدیر میں لکھ دیا ہے مجھے جو ہے مل کے ہی رہے گا۔ تو ایک بندے نے ایسی کیا تھا، ایک حکایت ہے، یہ کوئی حقیقی واقعہ ہے یا نہیں اللہ عالم، لیکن جو ہے ایک سمجھانے کے لیے جو ہے ایک بندہ یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ جب رزق دینے والا ہے تو بھائی چھوڑ بھائی، میں جو ہے نا کیوں کام کروں، اللہ دینے والا ہے، جا کے جو جنگل میں بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد بیٹھا، ایک دن بیٹھا، 2 دن بیٹھا، اب بھوک شدید کی لگنے لگی، کہیں سے کچھ انتظام ہی نہیں ہو رہا، تو تھوڑی دور جو ہے نا ایک روٹی نظر آئی اسے، اب وہ وہاں سے جو ہے جا کے اس روٹی کو لینے گیا، تو روٹی اندر چلے گئی، پھر تھوڑا کھودا، پھر وہ اندر چلے گئی، پھر تھوڑا کھودا، پھر اندر چلے گئی، پھر جو ہے نا وہ جب جا کے حاصل کرا، تو اللہ ایسے بیٹھنا نہیں ہے کہ بھائی میرے کو روٹی ملے گی بلکہ اس بندے کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی محنت کروا کے وہ روٹی دیا ہے۔ تو ہم کو جو ہے کوشش کرنا، مجھے پتا نہیں ہے، میں اگر محنت نہیں کروں گا تو مجھے کیا حاصل ہونے والا ہے، کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ بھائی میں ڈاکٹر بننا ہے تو مجھے محنت کرنا پڑے گا، نہیں ہاں کا تو وہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے تو مجھے پتا نہیں ہے، میں سائنٹسٹ بننا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی میزائلس وغیرہ بنانا چاہ رہا ہوں، میں سیٹلائٹ کا کوئی سیکھنا چاہ رہا ہوں، تو یہ تو پتا نہیں ہے کہ آپ فائنل کیا ہوگا آپ کا، تو اسی لیے میں شروع کروں یہ کام کو۔ بچوں کو چاہیے کہ جو بھی اپنا ٹارگٹ بنائے کہ مجھے سائنٹسٹ بننا ہے، مجھے فلانے بننا ہے، تو اس کو سٹارٹ کریں وہیں سے، اور اس پہ کوشش کرتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، تقدیر میں جو ہے ہوگا، لیکن ہم تقدیر کے لیے ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ نہیں جانا ہے، اس کو آگے کوشش کرنا ہے۔ پھر 2,000 سال زمین اور آسمان ساری اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو بنانے کے 2,000 سال بعد انسان کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ سوری انبیاء اکرام رسولوں کا جو ذکر آیا ہے، جس میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جو ہے 34 ٹائمس آیا ہے، اور 34 سورے میں آیا ہے، اور 136 آیت میں 136 ٹائمس آیا ہے ان کا نام، سب سے زیادہ قرآن میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا سب سے زیادہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب جو ہے رسول اور پیغمبر کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر تو سب کو کہتے ہیں جو آئے ہیں، ٹھیک ہے،
اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ جن کو شریعت دی گئی، یعنی کہ کوئی بک دی گئی، کوئی جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کے اصول دیے گئے، ان کو شریعت دی گئی، ان کو کیا کہتے ہیں آپ؟ رسول کہتے ہیں۔ اور نبی جو ہے جنرلی دوسرے جو ہوتے ہیں وہ نبی ہیں۔ ایک سمپل سی مثال یہ ہے، ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی تھی توراہ، اس لیے آپ رسول کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رسول کو اللہ تعالیٰ بک دیتے ہیں اور جو ہے وہ شریعت رہتی اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگوں کو کرواتے ہیں۔ اور جو ہے نبی جو ہوتا ہے وہ دوسرے نبی کی شریعت کو امپلیمنٹ کرتا ہے، جیسے کہ ہارون علیہ السلام جیسے کہا میں نے۔ دنیا میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ 24,000 انبیاء آئے ہیں، 24,000، 1,24,000، 1,24,000 جو ہے کون آئے ہیں؟ انبیاء اکرام آئے ہیں۔ اور رسولوں کی تعداد، رسول جو آئے، ہم تو مشہور رسولوں کو جانتے ہیں جو قرآن میں ذکر آیا ہے، لیکن 315 رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں۔ کتنے؟ 315، 315، اور ٹوٹل پیغمبر کتنے آئے ہیں؟ 1,24,000۔ اب مختلف انبیاء آئے ہیں، مختلف ٹائم پہ، مختلف جگہوں پہ، مختلف ملکوں کے لیے اللہ تعالیٰ الگ الگ آیا ہے۔ ایک ہی دفعہ پہ 2 پیغمبر رہے ہیں، کچھ علاقے میں 1 پیغمبر، دوسرے علاقے میں 1 پیغمبر، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اس میں جو ہے اولو العزم رسول 5 ہیں۔ 5 رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہتے ہیں۔ اولو العزم یہ سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت باہمت تھے، صبر کرنے والے تھے، فضیلت اور کمال میں یہ سارے رسولوں اور انبیاء تھے افضل تھے۔ یہ 5 کون ہیں؟ ایک نوح علیہ السلام ہے، دوسرا ابراہیم علیہ السلام ہے، تیسرا موسیٰ علیہ السلام ہے، چوتھا عیسیٰ علیہ السلام ہے، 5واں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 5 جو ہے اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر جو ہے احادیث میں بھی آیا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یہ جو ہے آیت میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، تبری تفسیر میں یہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کے نام لکھے ہیں، جن میں جو ہے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ہے نا آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تھوڑی سی یہ کر کے ہم ڈیٹیل میں کیسے ہوا وہ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام 960 سال آپ کی عمر تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کے 102,000 ایئرس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بھی تاریخ کی کتاب میں ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام، البتہ یہ تو 950 سال قرآن میں بھی ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی تبلیغ دیتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، جو دین سے بھٹکے ہوئے تھے ان کو دعوت دیتے رہے۔ اور آپ کے 1142 ایئرس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام 200 ایئرس آپ کی عمر تھی جب تک آپ دین کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد 565 ایئرس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس میں بیچ میں انبیاء بھی آئے ہیں، لیکن جو مشہور انبیاء کے درمیان کا یہ پیریڈ ہے۔ حالانکہ آدم اور نوح کے بیچ میں ادریس علیہ السلام ہیں، شیش علیہ السلام ہیں، بہت سارے انبیاء ہوں گے، لیکن جو ہے یہاں پہ جو مین جو پیغمبر ہیں ان کے درمیان کا وہ بتایا، پیریڈ بتایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 565 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنے آیا، ہم جانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب آئے ہیں۔ لیکن ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 565 ایئرس کا ٹائم تھا۔ اور جو ہے 569 ایئرس کے بعد داؤد علیہ السلام آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو جو ہے 100 ایئرس اللہ نے ان کی ایج دی تھی، عمر دی تھی۔ اور 1356 کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور جن کی سب سے چھوٹی عمر اللہ نے رکھی ہے، جن کو آسمان پہ اللہ نے ان کو موت نہیں دی بلکہ ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، وہ 33 ایئرس کے ہیں۔
تھے جب ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کے بعد 600 ایئرس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اور آپ کی عمر جب اس دنیا سے واپس لگ گئے آپ تو 63 ایئرس تھی. حضرت آدم علیہ السلام کا نام 9 سورتوں کی 25 آیت میں ہے. 9 سورہ میں 25 ٹائمز آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے. اور اب آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ نے پیدا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. حَمَإٍ مسنون. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بنتی ہے. مٹی کا جو اس کو رکھنے کے بعد بہت دن جب ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں چگٹ پن ہو جاتا ہے، اسٹیکی اس میں جو ہے نا سبسٹینس بن جاتی ہے وہ. تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس سے بنائے. بولے فیضا سبئی تو ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں گا، وہ نفقت، اور پھر میں اس میں کیا کروں گا، فی ہی من روحی، میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، فقعوا لہو، پھونک دوں تو تم اس کے آگے کیا کرنا، ساجدین، سجدہ کرنا. جب میں بنا لوں اس کو، جب مٹی سے بنا کے میری روح اس میں پھونک دوں تو اس کو کیا کرنا، تم آپ جو ہے سب فرشتے تم اس کو سجدہ کرنا. جب زمین سے ایک مٹھی مٹھی لی، یہی وجہ ہے کہ آدم السلام کی اولاد میں اللہ فرشتے جو ہے مٹی مختلف جگہوں سے اٹھائے. اس میں نیچے کا ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں، پھر وہ اوپر کی بات پڑھتے ہیں. سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ وہ مٹی لے کر آئیں. زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہ لیں یا مجھ میں کمی نہ کرے، میری چیز جو ہے وہ نہ لے، میں کمی نہ کرنا چاہتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام مٹی نہ لیا اور واپس چلے گئے. عرض کی اے رب، زمین نے آپ کی پناہ چاہی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ پناہ مانگی آپ کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے مٹی نہیں لی. پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ چاہی، انہوں نے بھی اسے رہنے دیا اور واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ کے حضور وہی عرض کی جو جبرائیل السلام نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت اسرائیل، جن کو ہم کہتے ہیں ملک الموت، آیا ہے نام اسرائیل، قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں، وہ بھیجا. زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی. اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا حکم نافذ کیے بغیر نہیں جاؤں گا. وہ تو بولے کہ بھائی میں تو بغیر اللہ کے حکم کے واپس نہیں جاؤں. وہ دونوں تو چلے گئے، میں نہیں جانے والا ہوں، میں تو لے کے ہی جاؤں گا. بولے وہ کہ میں اللہ کا حکم نافذ کرے بغیر نہیں جاؤں گا. اس نے زمین سے کچھ مٹھی اٹھائی اور اسے آپس میں ملایا. اس نے ایک جگہ سے مٹھی ہی نہیں لیے. کیا کرے عیسیٰ السلام، ایک جگہ سے مٹھی نہیں لیے، کہیں ریڈ تھی وہ لے لیے، کہیں بلیک تھی وہ تھوڑی اٹھا لیے. اسی وجہ سے ابن آدم، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہم سب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک الگ الگ رنگ میں بنایا ہے. جو جو مٹی سے بنا ہے وہ مٹی مٹی سے بنا ہے. اسی لیے اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی اور جو ہے مٹی کی خاصیت ہے. ہر مٹی ایک جیسی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی مٹی بالکل نرم ملائم ہوتی ہے، تو طبیعت میں جس کی مٹی نرم اللہ نے اٹھائی ہے تو وہ جو ہے طبیعت میں نرم ملے گا آپ کو. اگر کوئی سخت ہے تو اللہ نے اس فرشتے نے جو ہے مٹی وہاں سے اٹھائی ہے جو سخت مٹی ہوتی ہے. اور اللہ ہم کو محفوظ رکھے، کوئی ناپاک ہے، کوئی ناپاک مٹی اٹھی ہے جس سے وہ بنا ہے تو اس کی روح ناپاک ہو کے وہ سب ناپاکی کے کام کرے گا. اور کوئی جو علماء جیسے ہوتے ہیں کہ وہ پاک مٹی کے بنے ہوئے ہیں، جو گناہوں میں بھی کم کرتے ہیں اور جو ہے وہ پاک صاف ہوتے ہیں ان کی زندگی. تو ایسے ہی یہ ایک میں نے مٹی کے جو ہوتے ہیں، کوئی سخت ہوتی، کوئی نرم ہوتی، کوئی لال ہوتی، کوئی تھوڑی سی اسٹیکی ہوتی، اس ٹائپ کی مٹیوں کے جو جو ڈفرینس ہیں وہ سب ڈفرینس جو ہے ہمارے انسانوں میں بھی پیدا ہیں اس کی وجہ سے. اللہ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا. اللہ نے ایک پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا، پھر اس کو چھوڑ دیا. جب ابلیس نے اسے دیکھا پتلے کو تو اس کے اطراف جو ہے نا چکر لگانے لگا، اور اس کو غور سے دیکھتا رہا. ابلیس شیطان جو تھا وہ جو مول لیا، اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے. خالی ہے تو وہ لے کے انہوں اپنے چیزوں پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے، یہ پتلا جو بنائے. یہ البتہ حدیث مبارکہ میں.
ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدمی کی سی ہے، اسے اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، کن فیکون، اللہ کن فیکون بولنا کافی ہے، ہو جا بول تو ہو جاتی کوئی بھی چیز، اللہ خالی حکم دینا ہے کوئی بھی چیز کو بننے کے لیے، اس کو بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صرف ایک کہنا ہے ہو جاتی ہے تو ہو گئی وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن اثر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ جمعہ دیکھیے ہر جگہ جمعہ جمعہ آیا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، یہاں بھی جو اثر کے بعد جمعہ کے دن حکم دیا کہ آپ، اللہ تعالیٰ جو حکم دیا اس پتلے کو کہ تم انسان بن جاؤ، حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ اور ناک کے سوراخوں میں جان پڑی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے آنکھ اور ناک کے پاس جو ہے روح ڈالی اس میں، اور جب سارے جسم میں روح پھیل گئی تو انہیں چھینک آئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے الحمدللہ کہا، پہلا ورڈ جو منہ سے نکلا ہے آدم علیہ السلام سے، اللہ کی تعریف نکلی ہے، الحمدللہ۔ پھر جواب میں اللہ نے یرحمک ربک فرمایا، یعنی تجھ پر تیرے پروردگار کی رحمت ہے، اللہ نے فرمایا یرحمک ربک، تیرے رب کی تیرے پر رحمت ہو۔ تو یہی ہم لوگ جو ہے نا، ہم کو بھی حکم یہ ہے کہ یرحمکم اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی تم پر رحمت ہو، الحمدللہ جب ہم پڑھتے ہیں چھینک پہ تو وہی سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان آدم علیہ السلام، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام تھے، کس کو پیدا کیا؟ اما ہوا کو پیدا کیا، جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد، ان کے بعد جو ہے نا بہت سے مرد عورتیں پھیلائے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم کو ایک سرے سے اپنا حق مانگتے ہو، یعنی کون رشتہ داروں کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک نفس سے، ایک جان سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو، اللہ نے اس لیے جو ہے جوڑی کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ پسلی جو ربس جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ رب کی ہڈی سے عورت کو پیدا کیا ہے، یعنی اما حوا کو پیدا کیا ہے تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کریں، کیونکہ وہ اکیلے تھے تو ان کے ساتھ کوئی ساتھی ہونا چاہیے زندگی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی ہے، پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہے، سب سے ٹیڑھا جو اوپر کا حصہ ہے تو وہاں سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام توڑ دے گا، اور اگر وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ تو یہ تو ایک ضمن میں آ گئی تھی اس لیے میں نے کہہ دیا، یہ تو بڑوں کے لیے ہے۔ جدہ میں جو ہے مشہور ہے، یہ قبرستان ہے، اگر کوئی جدہ آئے ہیں یا یہاں رہنے والے ہیں تو ان کو پتہ ہے، اما حوا کا مقبرہ ہے بلد کے پاس، تو ان کا مزار بھی ہے وہاں پہ، اور جو ہے وہ مشہور ہے اما حوا کا مقبرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ اب 60 ہاتھ کون سا ہاتھ تھا اللہ عالم، لیکن اب صرف ایک بتانے کے لیے میں نے ہاتھ ڈالا ہے، 60 ہینڈز تھی، یعنی کہ اتنے اونچے آپ آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو،
جو وہ جواب دے اسے سنو، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا، جو ہم سلام کرتے ہیں وہ وہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کر کے علیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہا۔ تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا۔ تو آج تک کی مخلوق گھٹتی رہی۔ اب آدم علیہ السلام کی 60 تھی، اب ہم 6 فٹ کے 5 فٹ کے ہو گئے، تو یہ پہلے 60 تھے تو وہ دھیرے دھیرے گھٹتے گھٹتے حدیث کے مطابق کہ ہمارے قد چھوٹے ہوتے گئے۔ اور دوسری حدیث میں تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا، اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ کی ہوگی۔ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو ہمارا بھی قد اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی خوبصورت بنا دے گا جیسے آدم علیہ السلام تھے، اور ایسے ہی ہماری جو ہے ہائٹ بنا دے گا جو 60 فٹ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ تو آج تک مخلوق گھٹ رہی ہے۔ اس بارے میں حافظ بن حجر فرماتے ہیں یعنی ہر نسل اور ہر دور میں خط پہلے دور سے کم ہوگا۔ خط کی یہ کمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ان کی امت پر آ کر ختم ہو جائے گی، یعنی کہ اب یہ سلسلہ یہی چلے گا، اس سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے کہ بھئی آج سے اگر سے 100 سال کے بعد لوگ 2-3 فٹ کے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ فائنل ہو گئی یہ ہائٹ، اب اس کے بعد اور کوئی مزید نہیں گرے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں صورتیں بنائی، اللہ تعالیٰ فرمائے، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور کیا ہے، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا وہ۔ کیوں نے کرا ان؟ قال ما منعک، اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس نے روکا، اللہ تسجد اذا امرتک، تو کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ میں نے تجھے تو حکم دیا تھا۔ اس نے کہا، شیطان نے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں اللہ تبارک تعالیٰ، آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کی ہے، جو آگ جو اوپر کو جانے والی ہے، آگ میں جو ہے خاصیت یہ پیدا ہوتی ہے، میں اس سے بنا ہوں، اور میں ایک ادنا مٹی سے آپ جو بنائے، جو پھینکے بھی تو وہ نیچے گرتی ہے، اس کے میں سجدہ کروں؟ میں یہ نہیں کرنے والا۔ اس نے جو ہے نا یہ کرا، سجدے نہیں کرنے کا انکار کر دیا سجدے کا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اب یہاں جو ہے نا شیطان اور اللہ تبارک تعالیٰ کا مکالمہ ہو رہا، دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے، کہ دونوں بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کہا کہ تو یہاں سے اتر جا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما، یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، کوئی فخر کرے، کوئی غرور کرے، کوئی گھمنڈ کرے، بس تو نکل جائے یہاں سے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو اس نے کہا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا مجھے اس دن تک مہلت دیجئے، میں چاہ رہا ہوں لیکن میرے کو اس دن تک مہلت دیجئے جب تک جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک میرے کو ٹائم دے دیجئے، میں جو ہے چلا جاؤں گا، مجھے ٹائم دیجئے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت دی گئی، اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے میں مہلت دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہا کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ سے بھٹکاتے رہوں گا۔ آپ نے تو مجھے یہاں پہ ذلیل کر دیا، مجھے مردود کر دیا مجھے، میں بھی اب تیرے جو بندے ہیں میں ان کو جو ہے راستوں میں بیٹھ کے بھٹکاؤں گا، میں ان کو تیری عبادت کرنے نہیں دوں گا، گناہوں میں ملوث کر دوں گا، شرک میں ملوث کر دوں گا۔ یہ جو ہے نا اس نے وہاں سے کہا، یعنی میں تیری سیدھی راستے سے ہٹانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لا آتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس سے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں رائٹ سے، وعن شمائلہم اور ان کے لیفٹ سے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا جو ہے ایک نور نظر آیا ان کی آنکھوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کیا ہے، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری 40 سال عمر ان کو دے دیجیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی اولاد کو جو میدان عرفات ہے اس میں عہد لیا تھا اللہ نے سب ہماری روحوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم کے آگے چونٹیوں کی طرح پھیلا دیا تھا، جیسے باریک باریک چونٹیاں ہوتی۔ پھر ان سے کہا کہ الست بربکم قالو، اللہ نے سب سے لیا کہ کون ہے تمہارا رب، تو قالو سب نے کہا بلا، کیوں، آپ ہمارے رب ہیں۔
سب روحوں نے کہا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کیا، اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے نا روحوں نے کہا تھا، یوں نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلے ہی ہماری خبر یہ کر لیا کہ آگے جو ہے ہماری خبر نہیں تھی۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہ رہے ہیں، یہاں سے یہ واقعہ ہے، شاید ٹائم کافی نہیں ہوگا، تھوڑا تیز جانا پڑے گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تو اور تیری عورت یعنی کہ حوا علیہ السلام جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور اس درخت کے پاس ہرگز نہ جانا، کیونکہ ورنہ بے انصاف ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم یہاں بھی جو ہے جمعے کا دن ہے، جنت میں جب داخل ہوئے تھے آدم علیہ السلام وہ جمعے کا دن تھا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ وَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، شیطان جو ہے آپ کا اور آپ کی بیوی اہلیہ کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نکالنے کی فکر میں رہے گا، پھر تو اگر تم یہاں سے نکلے گے تو تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے ہے، تم اگر تم اس کی بات کو مان لیں گے تو پھر تم جو ہے نا پریشانیوں میں چلے جائیں گے۔ آدم ان کی بیوی زوجہ محترمہ حوا علیہ السلام جنت میں بڑے آرام سے رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم سے کہا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا کوئی درخت نہیں بتاؤں، کوئی ٹری نہیں بتاؤں جس کو کھانے سے تم کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور یہاں کی تم کو بادشاہت مل جائے گی، کبھی کوئی کمزوری ہوگی نہ، کوئی تم کو یہاں سے نکالیں گے۔ میں تم کو ایک درخت بتاتا ہوں جس سے تم اگر کھا لیں گے تو تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو جائیں گے۔ وَوَسْوَسَ لَهُمَا، پھر وسوسہ ڈالا دونوں کو شیطان لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ یہاں یہ بول دیا کہ پھر انہیں شیطان نے بہکایا کہ ان کی جو ہے کپڑے جو تھے وہ اتر جائیں، جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی، ان کے سامنے کھول دیے، اور کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، ملائکین بولا، فرشتے نہ بن جاؤ، یا ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس پہ کیا کرا، قسمیں کھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور بولا کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، تمہارے کو اچھی بات بتانے والا ہوں، تم جو ہے پھل کھا لو، تم یہاں ملک فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لیا تھا، آدم اسے بھول گئے، جو عہد اللہ تعالیٰ سے لیے تھے، وعدہ کرے تھے کہ کوئی چیز نہیں کھانا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو بھول گئے وہ، کیونکہ انسان ہے یہ چیز کا، اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورغلایا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سید حوا رضی اللہ علیہ السلام نے پہلے درخت سے کھایا، پہلے جو ہے حوا نے کھایا، اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی کہ بولا کہ بھائی آپ بھی کھا لو، یہ میں تو کھا لے رہی ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، پھر انہیں دھوکے سے مائل کر دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پھر قرآن فرماتا ہے کہ پھر انہوں دونوں نے شجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفیقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جب وہ جھاڑ کھا کے پھل کھا لیے تو جو ہے وہ ان کے کپڑے بے لباس ہو گئے، انہوں انڈریس ہو گئے، تو ہو گئے تو کیا کرے، وہ وہیں کے جو پتے جو تھے اس کو لے کے پہن اپنے چھپانے لگے اپنے سطر کو۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پکار کے بولا، کہا کہ، اور انہیں ان کے رب نے پکارا
کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ میں تم کو بولا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، شیطان جو ہے تمہارے کو یہاں سے نکالنے کی فکر میں رہے گا اور تم جو ہے اس کے قریب نہیں جانا، میں نے تم کو بتایا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور تمہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارے ساتھ جو ہے بنائے گا کیسے جو ہے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو جو من و سلوا جو ہم نے پڑھا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان سے کھانا دیتا تھا، سلوا، گوشت جمع نہ کرتے وہ لوگ، گوشت اگر جمع نہ کرتے تو گوشت کبھی سڑتا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے یہ، اگر وہ لوگ جمع کے یعنی آگے کے لیے کل کے لیے رکھ لیں گے بول کے جمع لیتے تھے، تو اگر وہ نہیں جماتے تو آج گوشت جو ہمارے پاس سڑ جاتا ہے 2-3 دن کے ایک دو دن کے اندر، تو وہ سڑتا نہیں تھا۔ اگر ہوا نہ ہوتی یعنی آدم علیہ السلام سے یعنی کہ وہ بھول کے وہ کھاتی نہیں، تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت کبھی نہ کرتی۔ آدم علیہ السلام جو نصیحت کی تھی اس میں خیانت یعنی کہ جو بات کی گئی ہے اس کی خیانت کی بات ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو طویل قامت پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کو، سر میں بال بہت زیادہ تھے ان کے، جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس علیحدہ ہوگا، جب کھائے تو انہوں یعنی مطلب ان کے کپڑے اتر گئے تو ان کا سطر نظر آنے لگا، وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم نے عرض کیا تجھ سے شرم آتی ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے، جو میں نافرمانی کی ہے اس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمایا، پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں تھے وہ، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، اللہ نے کہا کہ سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ نے جو ہے آسمان سے اب جو ہے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج رہا ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے، ایک ٹائم کے لیے، ایک وقت کے لیے ہے، ہر چیز جو ہے تم کو ایک وقت تک ملے گی۔ پھر اللہ نے پھر یہ فرائیڈے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور اسی دن وہ زمین پر اتارے دیے گئے۔ اب اس میں مختلف روایتیں ہیں زمین جو اتارے، تو کوئی جو ہے کچھ روایتوں میں تیز یہاں سے گزر جاتا ہوں، سری لنکا میں ایک علاقہ ہے سرندیپ، وہاں پہ اتارے بولتے آدم علیہ السلام کو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ حجرے کیا ہے آپ کے استغفر اللہ العظیم، یہ جو مکے میں اتارے گئے ہیں، مکے کے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ اتارے گئے، یا پھر جو ہے طائف میں ہے روایتوں میں مروہ پہ اتارے ہوئے، صفا پہ، مروہ پہ، مختلف ہیں۔ بہرحال جو ہے دونوں کی ملاقات جو ہے دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی کے ساتھ انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی جو اللہ نے ان کو وہ کلمات سکھائے تھے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے یہ دعا پڑھی، اللہ جو سکھائی تھے وہ کلمات پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول کی۔ یہاں بھی جو ہے جمعہ کے دن ہی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، گندم کے 7 دانے لائے، گیہوں کے جو ہے 7 دانے لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ عرض کیا اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول فرمایا تھا، آپ نے کھا لیا تھا، اس سے روکا تھا، یہ وہی پھل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ تو عرض کیا کہ انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے وہ دانے، یعنی کہ وہاں سے کاشت شروع ہو گئی، یعنی اگانے کا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کر کے صفائی کی، اسے پیس کر آٹا بنایا، پھر جو ہے اس سے محنت و مشقت کے بعد کھانے کو ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا لباس بھیڑ کی اون یعنی کہ جو شیپ وغیرہ ہوتی اس کی اون جو نکالتے تھے، حضرت جبرائیل السلام نے انہیں بتایا کہ کیسے نکالنا ہے، کیسے چرخہ لگانا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جھبا اور اما حوا کے لیے ایک لمبی قمیص اوڑھنی تیار کی تھی۔ یہ بھی قصص ابن کثیر میں ہے قصص۔ یہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی خشکی میں، یعنی کہ لینڈ پہ بھی اور دریا میں بھی اسے سوار کیا کشتیوں کے ذریعے، باہر جو ہے گھوڑے اونٹ کے ذریعے ہم نے انہیں اچھی چیزیں پاک چیزیں کھانے کے لیے دی، فروٹس دیے، ترکاری دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں ہم فضیلت دی جو دوسری مخلوق اللہ کی ہے، جانور ہیں اور دوسرے وہ پانی کے جانور ہیں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے، ان سب سے اللہ نے انسان کو ایک درجہ بڑھ کے دیا ہے۔ تاریخ میں نقل ہے، ابن کثیر کی جو ہے سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ حوا کے ہاں جب پیدائش ہوتی تھی، لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ہی دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نسل کو آگے لے جانا تھا، تو اس کے لیے جو ہے دونوں بھائی بہن ہو جاتے تھے جو اینڈ ٹائم پہ آتے تھے، تو دو جو ایٹ اے ٹائم پیدا ہوتے تھے بوائے اور گرل، تو وہ دونوں بھائی بھائی ہو جاتے تھے۔ نیکسٹ ٹائم جو پیدا ہوتے تھے، جیسے کہ گرین گرین نیکسٹ جو پیدا ہوئے، جیسے ریڈ ریڈ یہ بھائی بہن نہ ہوتے تھے، یہ دونوں بھائی بھائی ہے، تو یہ دونوں کراس میں جو ہے وہ شادی کرتے تھے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، کوئی بھی چیز ہے اللہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا ہے، وہی شریعت ہے۔ آپ جب وہی حکم تھا کہ وہ بہن بن جاتی ہے، دوسری جو پیدا ہوتی تھی وہ بھی بہن ہی تھی لیکن ہمارے حساب سے، لیکن وہ جو ہے بہن نہیں ہوتی تھی جب اس کی شریعت وہ تھی۔ اور ایک واقعہ یہاں پہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما، اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیں، جب ان دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، ایک کی قبول کری اور ایک کی قبول نہیں کی۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی نہیں قبول کرے انہوں نے بولے میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو انہوں نے جن کی قبول ہوئی تھی انہوں نے بولے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی قبول کرتے ہیں جو تقوی والے پرہیزگار ہوتے ہیں، میری اللہ نے قبول کی، تمہاری نہیں کری تو تمہارا تقوی نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمہاری قبول نہیں ہے۔ لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي یا الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو دوسرے نے کہا کہ قابل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے، قابل نے کہا کہ اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھ پہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یہ گناہ ہی تجھ پہ پڑے گا اور دوزخ میں بن جائے گا اور ظالموں میں تیرا شمار ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اور وہ نیک عمل کوئی دوسرا اس کو جاری رکھتا ہے، تو وہ نیک عمل کا، جیسے کہ آپ نے آج کسی کو قرآن کی تلاوت سکھا دی یا قرآن کا ایک نسخہ دے دیا، ایک بک دے دی، وہ پڑھا، جہاں تک وہ پڑھتے جائے گا، جتنوں کو دیتے جائے گا اس کا اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے قابل نے جو قتل کیا تھا، تو وہ جتنے قتل ہیں احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ اب دنیا کے جتنے قتل ہوں گے وہ سب کا گناہ ان کو پہنچے گا۔ تو اسی طریقے سے آج بھی ہم کوئی ایک اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ سب اچھے عمل کا ہم کو اجر ملے گا۔ اگر آج ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں، آج کل تو نیٹ کا معاملہ ہے، خدا نخواستہ کوئی گانا ہی ہم شیئر کر دیے یا کوئی پکچر ہی شیئر کر دیے غیر محرم کی، تو وہ جو ہے آپ کی جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ مر بھی جائیں گے، وہ اگر سرکولیٹ ہوتے رہے گی تو اس کا اجر ہم کو برابر، اس کا عذاب ہم کو پہنچتے رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے کوئی اچھی بات کسی کو بتا دی، کوئی حدیث، کوئی اچھی بات، تو جب تک آپ اس کو یہ لوگ سنتے اور دیکھتے رہیں گے اس کا اجر آپ کو برابر ملتے رہے گا۔ اور ایک واقعہ اس میں انٹرسٹنگ ہے، اس لیے میں نے اس کو رکھا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخی، جب جیسے اب یہ ہو گیا مار دیے انہوں، تو اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسا میں ابھی ان کو جو ہے دفناؤں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھکر کے کھود کے جو ہے نا اس نے دکھلایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپانا۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا غرابی فاواری سوءۃ اخی، تو اس نے کہا کہ افسوس ہے مجھ پہ، قابل نے کہہ رہا ہے کہ افسوس ہے مجھ پہ کہ کوے جیسا بھی نہ ہوں میں، ہو سکا کہ اپنی بھائی کی لاش کو چھپانے کی تدبیر کرتا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ جو ہے نا پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، زمین پر اترا، زمین کو کھودا، کھودنے لگا، قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا جاتا ہے۔ پھر اپنے اس فعل پر جو اس نے مارا تھا اپنے بھائی کو، بہت نادم ہوا اور افسوس کیا۔
قاتل کا نام قابل ہے اور جس کو مارا گیا وہ حابل تھا۔ قابل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس پر بہت روئے، اس قتل پر، اور افسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جب 1000 سال کی ہو گئی، جب 960 سال پورے ہو گئے، ابھی فرمایا کہ چلیے دنیا میں آپ کی مدت پوری ہو چکی، تو ملک الموت حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ جب 40 ایئرس وہاں دے دیے تھے نا داؤد علیہ السلام کو، اللہ نے تو ان کی 1000 رکھی تھی، وہ داؤد کو دے دیے تھے بلکہ 40 سال کم کر دیے تھے، تو ملک الموت آ گئے لینے کے لیے، تو ملک یاد دلایا کہ وہ تو آپ نے حضرت تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہیں، بولے وہ تو بولے کہ 40 سال باقی نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ 40 سال کو میں نے آپ نے جو ہے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، مگر آدم علیہ السلام جو ہے انکار کر گئے، بولے نہیں میرے کو یاد نہیں ہے، میں بھول گیا۔ چنانچہ اولاد بھی انکاری بن گئی۔ ہم بھی جو ہے نا بھولنے کی یہ حاجت ہم کو ہے کہ انسان ہے بھول جاتا ہے چیزوں کو۔ جنت میں جو ٹری تھا جس پہ نہیں کرنا تھا، اللہ نے ہدایت دیے تھے، وہ بھی بھول گئے تھے، بھول کے کرے تھے، تو ہم میں بھی وہ اللہ نے وہ صفت رکھی ہے جو آدم علیہ السلام کے پاس تھی، وہ بھولتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، بھولنا بھی ایک معنوں میں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ یہ بھولنے کی نعمت نہیں دیتا تو آج ہمارے پیارے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، والدین دور ہوتے ہیں، کبھی کسی کی اولاد بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر ان کا غم ہم بھولتے نہیں تو زندگی بھر جو ہے وہی زخم لے کے رہتے تھے۔ بھولنے کی وجہ سے ہم جو ہے ان کے اتنے احسانات، ان کی محبت، وہ سب جو ہے بھول جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے ہمارے باپ، ہم سب کے باپ ہے نا وہ، ہم جا کے کہیں گے اے ابا جان ہمارے جنت کو کھلوا دو، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے نکالا ہے، میں تو بھائی میں خود پریشان ہوں، اللہ نے حکم دیا تھا کہ جنت جو ہے وہ جنت کا پیڑ کا وہ نہیں کھانے کے لیے کہا تھا، میں نے کھا لیا، تو بولے کہ میں خود آج اتنے اللہ تبارک تعالیٰ جلال میں ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، میں جو ہے ان کے پاس جا کر اپنی یہ بات نہیں کر سکتا، تو آپ خود جائیے اور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیے اور وہاں جا کے اپنی شفاعت کے لیے انہیں کہیے۔ تو اب ہم اپنی کلاس کو، میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا، اب ختم کرتے ہیں یہیں پہ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ اے رب کریم جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ بہتر باتیں ہوئی ہیں آپ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ میری طرف سے ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔